ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 5 سوالات دیکھیں گے، وہ 5 سوالات جو اکثر ختم نبوت سیشن کے بعد ہم سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس سیشن کا پہلا سوال اور اوورال 26واں سوال ہے کہ میں ختم نبوت کا کام کیسے کر سکتا ہوں یا کیسے کر سکتی ہوں۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اس کام میں لگا سکتے ہیں، اپنے وقت کو اس کام میں لگا سکتے ہیں، اپنے مال کو اس کام میں لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اسی شعبے میں آپ ختم نبوت کے حوالے سے اویئرنیس دے کے، ختم نبوت کے حوالے سے آگہی دے کر، اس شعبے سے منسلک لوگوں کو ختم نبوت کا پیغام سمجھا کر، ان تک پیغام پہنچا کر آپ اس کام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، اور اس میں آپ کا جون سا شعبہ ہے اسی شعبے میں آپ سے ہم کام کی ترتیب بنا لیں گے، تاکہ آپ کو آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ نہ کرنا پڑے، بلکہ جس شعبے سے آپ منسلک ہیں اسی شعبے میں آپ کام کریں، اویئرنیس دیں، آگہی دیں اور فتنے کا تعارف کروائیں، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے جو منسلک لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پارٹیسپیشن کر کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا جو سا شعبہ ہے، جس شعبے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ اسی شعبے سے منسلک لوگ آپ سے رابطہ کر کے اسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کام سمجھا دیں گے، انداز سمجھا دیں گے اور آپ کی تربیت کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اسی شعبے میں رہتے ہوئے، اپنے کام میں رہتے ہوئے یہ کام بھی ساتھ کر سکیں گے۔ ایسے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے تو ساری زندگی میں کبھی کوئی مرزائی نظر نہیں آیا یا کسی مرزائی نے مجھے تبلیغ نہیں کی۔ تو یہ 2 الگ الگ سوالات ہیں کہ مرزائی نے تبلیغ نہیں کی اور مرزائی نظر نہیں آیا۔ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ بیماریاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ یا بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو پنجاب میں نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماریاں ایگزسٹ نہیں کرتی؟ یا بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کے خاندان میں کبھی کسی کو نہیں لگی، تو اس کا مطلب ہے وہ بیماری موجود ہی نہیں ہے؟ تو صرف اس بات پر مجھے کبھی قادری نہیں ملا یا میرا کبھی سامنا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے قادری ہے ہی نہیں، یا یہ فتنہ موجود ہی نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کبھی قادری نہیں ملا؟ کیا آپ کو پہچان ہے قادریوں کی؟ کیا آپ قادریوں کو پہچان سکتے ہیں؟ ان کی نشانیاں، ان کی علامات، ان کے کیا سائنز ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کبھی قادری نہیں ملا؟ اور دوسری بات، قادری نے تبلیغ نہیں کی، تو تبلیغ کا ایک طریقہ تو نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے تبلیغ صرف زبان سے ہوتی ہے، الفاظ سے ہوتی ہے۔ تبلیغ کے تو مختلف طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ زبان یا الفاظ کا استعمال ہے، اور سب سے مؤثر تبلیغ جو ہے وہ عمل سے ہے۔ اور قادری اسی کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے پہلے مسلمان کے ساتھ تعلق اور اس کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، کہ اگر کوئی مسلمان اس قادری کے خلاف بات کرے تو یہ مسلمان جس نے قادری کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، یہ اس قادری کا مخالف نہیں، اس ٹائم اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے
کہ اس قادینی نے زبان سے تبلیغ نہیں کی ہوتی، لیکن عمل سے تبلیغ کر کے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہوتی ہے، اور اس کو اپنا شیلٹر بنا لیتا ہے، اس کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے، اور اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے، ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی مسلمان، اور قادینی مسلمان کے پیچھے چھپ کے مسلمان کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ ختم نبوت اور فتنہ قادینیت کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان سے سیکھ کر ان سے بات کو سمجھیں گے نہیں، تب تک آپ اس بات کا فیصلے نہیں کر سکتے کہ کیا قادینی نے تبلیغ کی یا نہیں کی، یا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، وہ مجھے کس انداز میں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا قادینی کس انداز میں ڈی ٹریک کرتے ہیں۔ اگر وہ زبان کا استعمال نہیں کرتے، الفاظ کا استعمال نہیں کرتے اپنی تبلیغ کے لیے، تو پھر کیا طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو احباب کام کر رہے ہیں، جو اس شعبے کے ماہرین ہیں، پروفیشنلز ہیں، آپ ان سے رابطے میں رہیں، ان سے سیکھیں، اور اس کے بعد پھر ان سے مشورے مشاورت کے مطابق کام کو آگے کریں۔ ایک یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں موجود دوسری بھی اقلیتیں ہیں، جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں، تو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، تو قادری کے حقوق کیوں نہیں دیے جاتے؟ بہت اہم سوال ہے۔ تو اس کا بھی جواب کہ بھئی قادینی غیر مسلم اقلیت ہیں، اس بات کو ہم تو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کا قانون تو تسلیم کرتا ہے، یہ بات آئین کا حصہ تو ہے، ہر پاکستانی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن قادیانی اس قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتے جو قانون ان کو اقلیت بناتا ہے۔ یعنی قادیانی خود کو اکثریت میں شمار کرتے ہیں، اقلیت میں شمار ہی نہیں کرتے، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ خود کو غیر مسلم کہتے ہی نہیں، جو کہ قانون ان کو کہہ رہے، جو دائرہ کار قانون نے ان کے لیے طے کیا، وہ اس دائرے میں خود کو لاتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب اس دائرے میں نہیں خود کو لا رہے، تو وہ حقوق ان کو کیسے ملیں گے جو اقلیت کو، غیر مسلم اقلیت کو ملتے ہیں، جب وہ خود کو غیر مسلم اقلیت کے دائرے میں، کوٹے میں لا ہی نہیں رہے، اس میں شامل ہی نہیں کر رہے۔ سمپل سی بات ہے نا، ہندو خود کو ہندو کہہ رہے تو اس کو غیر مسلم اقلیت کے حقوق مل رہے ہیں پاکستان میں، عیسائی خود کو عیسائی کہہ رہے تو غیر مسلم اقلیت کے اس کے حقوق مل رہے ہیں پاکستان میں، پارسی اور سکھ خود کو پارسی اور سکھ کہہ رہا ہے، اپنی شناخت اپنی پہچان بتا رہا ہے، تو اس کو غیر مسلم اقلیت کے حقوق مل رہے ہیں پاکستان میں۔ اب قادینی خود کو غیر مسلم کہہ ہی نہیں رہا، غیر مسلم اقلیت میں لا ہی نہیں رہا، اس میں شامل ہی نہیں کر رہا، وہ خود کو کیا ہی مسلمان رہا ہے، تو اس کو غیر مسلم اقلیت کے حقوق کیسے دے دیے جائیں، کیسے اسے ملیں گے، اس کو کیسے ہم پہچانیں گے؟ وہ تو خود کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک سمپل مختصر سا جواب ہے اس سوال کا۔ ایسے ہی ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو تھا، چاہے مرزئی تھا، لیکن اس نے پاکستان کا نام روشن کیا، اس نے کیا پاکستان کا نام روشن کیا، اس نے کون سا کارنامہ کیا؟ اصل تو پاکستان کا نام روشن کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں۔ اس نے تو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ان ایٹمی جو پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے، یہ راز بھی فاش کیا ہے۔ اس نے تو پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر، مسلمانوں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی، اس نے پاکستان کا نام روشن نہیں کیا بلکہ بدنام کیا، اور جو وہ کر سکتا تھا اس حوالے سے اس نے کیا۔ اس کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ میں ایسے لانتی ملک میں جانا پسند نہیں کرتا جہاں پہ قادینی کو کافر، احمدیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، لیکن میں اس ملک میں تب جاؤں گا جب قادینیوں کو، جب احمدیوں کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے گا اور یہ قانون ختم کیا جائے گا۔ تو اس نے تو پاکستان کو لانتی ملک کہا ہے، تو اس نے کیا پاکستان کا نام روشن کیا؟ اس نے تو بدنام کیے، راز فاش کیے ہیں، راز بیچے۔ تو وہ تو بہت بڑا غدار اور دشمن تھا اسلام کا اور پاکستان کا۔ جو یہ کہتے ہیں ان کی تحقیق درست نہیں ہے، ان کا مطالعہ درست نہیں ہے، انہیں تحقیق کرنی چاہیے، اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے، اس کے کردار کو، اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مرزائیوں کو 1974 میں کافر تو قرار دے دیا گیا، اب آپ ان کے پیچھے کیوں پڑیں؟ بہت اہم سوال ہے کہ بھئی کافر ڈکلیئر کر دیا، اب آپ ان کے پیچھے کیوں پڑیں؟ اب ان کو چھوڑ دیں،
ٹھیک ہے، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ خود کو کافر تسلیم کر لیں، ایڈمٹ کر لیں، قبول کر لیں۔ وہ فیصلہ جو 1974 میں ہوا، وہ فیصلہ جو 1984 میں ہوا، وہ ان فیصلوں کو تسلیم کر لیں، اس کا اعلان کر دیں، اپنی شناخت الگ کر لیں، اپنی پہچان الگ کر لیں، شعر اسلامی کا استعمال نہ کریں، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ انرجیز، ہم یہ ریسورسز، ہم یہ سکلز، ہم یہ افرادی قوت جو ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے، وہی ہم کسی دوسری جگہ پر استعمال کریں گے، کسی دوسرے فتنے کے خلاف استعمال کریں گے، کہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کریں گے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا، مسئلے کا تو حل ہے۔ ہم تو نہیں زبردستی ان کے پیچھے پڑے، یہ تو ان کا دجل اور دھوکہ ہے جو ہمیں بتانا پڑتا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو، سادہ مسلمانوں کو۔ تو 1974 میں جو انہیں کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس فیصلے کو قبول کر لیں نا، اس کا اعلان کر دیں، اپنے خود کو مسلمان نہ کہیں، اپنے نام مسلمانوں والے نہ رکھیں، اپنی عبادت کو مسجد نہ کہیں، شعر اسلامی کا استعمال نہ کریں۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، بنیادی اور سمپل سیدھی صاف باتیں ہیں۔ قادیانی یہ کر لیں، ہماری لڑائی ختم۔ لیکن اگلی بات بھی سن لیں، قادیانی یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ مر جائیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر ان کی بنیاد ہے، اس دجل کے اوپر ان کی بنیاد ہے، اس جھوٹ کے اوپر ان کی بنیاد ہے، اس فراڈ کے اوپر ان کی بنیاد ہے۔ اگر انہوں نے یہ کر دیا تو پچھلے 1.5 صدی کی ان کی محنت پانی پھر جائے گا اس کے اوپر، تو کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ کو شوق ہے یا کوئی ایسا ہے تو وہ اپنا شوق لازمی پورا کرے، ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھے، تقاضا رکھے، اسے بھی آئیڈیا ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کا اصل چہرہ کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، اصل ان کی دشمنی کس کے ساتھ۔ تو بھائی ایک جواب تو اس کا یہ ہے، دوسرا جواب، بھائی ہم بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر قادیانیوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہوتا اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرتے تو ہم ہٹ جاتے پیچھے، لیکن 74 کے قانون نے تو انہیں کافر کہہ دیا، لیکن انہوں نے خود کو تسلیم نہیں کیا۔ اب وہ عام پبلک میں رہ رہا ہے قادیانی، اور خود کو مسلمان اس نے شو کیا ہوا ہے، اور عام مسلمان کو نہیں پتا کہ یہ قادیانی ہے، تو بتائیں اب کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس مسلمان کو جا کے بتائیں کہ یہ دجل اور دھوکہ دے رہا ہے اور یہ قادیانی ہے، اور اس کو اسلام میں بھی یہ داعش اسلام سے خارج، اور کافر اسلام بھی اس کو کافر کہتا ہے، اور پاکستان کا قانون بھی اس کو کافر کہتا ہے، حالانکہ یہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ تو یہ اسلام کا بھی غدار ہے اور پاکستان کا بھی غدار ہے، تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا؟ بالکل ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف قانون پاس کروانا ہی کافی نہیں، قانون کے اوپر امپلیمنٹ جب تک گورنمنٹ نہیں کروائے گی اور جب تک نہیں ہوگا، تب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے طور پر، جہاں تک ہماری صلاحیت ہے، جہاں تک ہمارے اختیارات ہیں، جہاں تک ہمارے ریسورسز ہیں، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، انشاءاللہ ہم اس کام کو کریں گے۔ کام تو حکومت کا تھا، اسے چاہیے تھا کرتی، لیکن وہ نہیں کر رہی، تو کیا اس کا مطلب ہے کوئی بھی نہ کرے؟ وہ نہیں کر رہی تو جہاں تک پھر ہماری ذمہ داری، انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کام کو کرنا، اس پیغام کو پہنچانا، مسلمانوں کے ایمان کو بچانا اس فتنے اور دجل سے، اس کفر سے۔ یہ بھی ایک جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے، ایک شخص چوری کرتا ہے، چوری کے لیے قانون موجود ہے، اب جو چوری کرنے والا ہے، اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں،
ڈاکہ ڈالنے والا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، زنا کرنے والا اس کے خلاف آواز اٹھائیں، شراب پینے والا اس کے خلاف آواز اٹھائیں، قتل کرنے والا اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ اس کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے، تو کیا یہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ تو وہاں پہ آپ کو کہا جائے گا نہیں بھئی اب آپ تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، قانون موجود ہے۔ تو آپ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق، جو قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق یہ جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے، آپ نے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا۔ تو سزا ملنی چاہیے۔ تو وہاں پہ اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ حق پر ہیں، اور یہاں پر آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے خلاف لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پہ بھی قانون موجود ہے تو آواز اٹھائیں آپ حق پر ہیں، یہاں پہ قانون موجود ہے آپ آواز اٹھائیں تو آپ غلط ہیں۔ یہ کون سا اصول ہے؟ تو ایک جواب اس کا یہ بھی دیا جا سکتا ہے۔